اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو لبیک کہہ دو اللہ کو اور اس کے رسول کو جب وہ تمہیں بلائیں، لما یحییکم تاکہ یہ تمہارے لیے حیات بخش ہو جائے۔ اللہ بلائے، اللہ کا رسول بلائے تو فوراً لبیک کہہ دو، فوراً حاضر ہو جاؤ، کسی قسم کی حیل و حجت کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ مجمع الزوائد میں اور المعجم الاوسط میں ایک روایت ہے، کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کو بلایا، وہ نماز ادا کر رہے تھے تو انہوں نے آنے میں تاخیر کر دی۔ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب وہ حاضر ہوئے تو فرمایا میں نے تجھے بلایا تھا، تو حاضر کیوں نہیں ہوا؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نماز پڑھ رہا تھا۔ فرمایا تو نے وہ آیت نہیں پڑھی قرآن کی کہ اللہ نے فرمایا اے ایمان والو جب اللہ اور اس کا رسول بلائیں تو فوراً حاضر ہو جاؤ؟ مطلب یہ ہے، فقہا نے یہاں سے یہ مسئلہ استنباط کیا ہے کہ جب بندہ نماز پڑھ رہا ہو اور مصطفیٰ کا حکم آ جائے تو نماز چھوڑ کے پہلے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے۔ اور پھر ایک اور بھی بات ہے، اگر نماز چھوڑ کے حاضر ہوگا تو نماز ٹوٹ جائے گی یا نہیں ٹوٹ جائے گی؟ بھئی نماز اللہ کی پڑھ رہا ہے اور مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے گا تو نماز ٹوٹے گی یا نہیں ٹوٹے گی؟ تو فرمایا جب وہ محبوب کے بلانے پر آئے نماز چھوڑ کے آ جائے اس کی نماز بھی نہیں ٹوٹے گی۔ تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے لکھا ہے کہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا یہ نماز کو بھی نہیں توڑتا ہے، بس جہاں سے نماز چھوڑی ہے دوبارہ حضور کا حکم پورا کر کے وہاں سے جا کے پھر دوبارہ وہیں سے شروع کر لے، اللہ قبول فرما لے گا۔ عبادت بھی رب کی ہے، ادھر جو حکم ہے وہ زبان مصطفیٰ وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، یہ زبان بھی ایسی ہے کہ جو رب کے حکم سے بول رہی ہے۔ تو فرمایا ایمان والو جب تمہیں اللہ اور اس کا رسول بلائے تو پھر فوراً حاضر ہو جاؤ، کسی قسم کی حیل و حجت نہ کرو۔ یہاں پہ علماء نے ایک معنی اور بیان کیا ہے، چونکہ آپ کو پتہ ہے نا پچھلے جو درس گزرے ہیں قرآن مجید کے سورہ انفال کے، یہاں پہ جہاد کا تذکرہ ہو رہا ہے، غزوہ بدر کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ تو علماء نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اے میرے محبوب کے غلاموں، اے ایمان والو جب تمہیں مصطفیٰ کریم جہاد کے لیے بلائیں تو حیل و حجت نہ کرو، فوراً حاضر ہو جاؤ، جہاد کے لیے بھی فوراً حاضر ہو جاؤ۔ لما یحییکم، اور پھر فرمایا جس چیز کے لیے تمہیں بلا رہے ہیں نا وہ تمہارے لیے حیات بخش ہے، وہ تمہارے دلوں کو نور دے گا، تمہارے دلوں کو زندہ کر دے گا۔ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں کہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنا یہ مردہ دل کو زندہ کر دیتا ہے۔ اگر کسی کا دل مردہ ہو جائے نا، کسی کا دل مردہ ہو جائے، اس کا نسخہ ہے، حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے بتایا کہ اطاعت مصطفیٰ میں لگ جاؤ، اللہ مردہ دل کو زندگی عطا فرما دے گا۔ پنجابیوں کے بارے میں اقبال نے بڑا شکوہ کیا نا، اقبال کہتا ہے کہ تعویل کا پھندا کوئی صیاد لگا دے، یہ شاخ نشیمن سے اترتا ہے بہت جلد۔ بس کوئی بات سنائے، کوئی ڈگڈگی بجائے اس کے سامنے تو یہ پنجابی فوراً جو ہے وہ مان جاتا ہے، پھر جو چاہے اس سے کروا لو۔ اقبال کہتا ہے نہیں یہ اس لیے ہے کہ دل مردہ ہو گیا ہے، اور دل مردہ ہوتا ہے مصطفیٰ کی نافرمانی کر کے۔ اور اگر دل کی زندگی چاہتے ہیں حضور کی اطاعت کریں، اللہ مردہ دلوں کو زندگی عطا فرما دیتا ہے۔ تو فرمایا لما یحییکم، یہ جو تمہیں بلا رہے ہیں نا یہ تمہارے لیے حیات آفری ہیں۔ حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ نے اس آیت مبارکہ کے تحت تفسیر روح البیان میں بڑی خوبصورت بات لکھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں یہ جو لما یحییکم ہے نا، تاکہ تمہارے لیے حیات بخش ہو جائے، تمہیں حیات مل جائے، تو اس سے مراد علوم دینیہ ہے۔ انسان جب علوم دینیہ حاصل کرتا ہے تو اس کا دل اگرچہ مردہ بھی ہو اللہ اسے زندگی عطا فرما دیتا ہے۔ فقہ کا علم ہے، تفسیر کا علم ہے، اصول تفسیر کا علم ہے، اصول فقہ کا علم ہے، حدیث کا علم ہے، یہ عقائد، اصلاح عقائد اور اعمال، یہ جو ساری کی ساری باتیں ہیں نا یہ مردہ دل کو زندہ کرتی ہیں۔
مردہ دل کو زندہ کر دیتی ہیں. اور فرمایا کہ اس لیے تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جانے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ جب بھی حضور کی بارگاہ میں جاؤ گے علم کی بات ہی ملے گی تمہیں. وہاں جہالت کا تصور بھی کیا جا سکتا نہیں، بلکہ کائنات کو علم دیا، کائنات کو نور بانٹا. بلکہ علامہ اسماعیل حقی لکھتے ہیں کہ جو بندہ جاہل ہوتا ہے نا، کہتے ہیں لا تعجبن الجہولۃ حالتہ، تو جاہلوں کی حالت پہ تعجب نہ کیا کر کہ جسمہ موت اور وکفنہ ثوب، کہتے ہیں کہ اس کا جسم تو مردہ پڑا ہوا ہے اور جو اس نے لباس پہنا ہے گویا یہ کفن پہنا ہوا ہے. جس کے پاس علم دین نہیں ہے بس وہ اندھا ہے، وہ مردہ ہے. اس لیے حضور کی بارگاہ میں آؤ جو تمہیں علوم دینیہ عطا فرما دیں گے، قرآن کا بھی علم عطا فرمائیں گے، حدیث کا بھی علم عطا فرمائیں گے. تو فرمایا یہاں پہ آؤ، اذا دعاکم لما یحییکم، یہ تمہارے لیے حیات آفری ہیں، تمہارے لیے حیات آفری ہیں. پھر فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، فرمایا خوب جان لو، خوب یقین کر لو کہ اللہ تعالیٰ بندے کے درمیان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے. اللہ بندے کے درمیان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے. اب اس کا کیا معنی ہے؟ تو علماء نے اس کا معنی یہ بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندے کے جو ایمان والا ہے اس کے اور کفر کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، اور جو کافر ہے اس بندے کے اور ایمان کے درمیان حائل ہو جاتا ہے. یعنی جو ایمان والا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کفر کی طرف نہیں جانے دیتا، اور جو کفر والا ہے اس کو اللہ تعالیٰ ایمان کی طرف نہیں جانے دیتا. اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اعتراض ہو سکتا ہے، میں آپ کی بھرپور توجہ چاہوں گا. اللہ کے چاہنے سے کوئی ایمان لایا اور اللہ کے چاہنے سے کسی نے کفر کیا. یہ فرمایا نا کہ حائل ہو گیا اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے درمیان اور کفر کے درمیان حائل ہو گیا، اور کافروں کے درمیان اور ایمان کے درمیان حائل ہو گیا. اب جب رب حائل ہو گیا تو یہ کافروں کو عذاب کیوں دیا جا رہا ہے اور یہ مسلمانوں کو جنت کیوں دی جا رہی ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ تو رب نے چاہا تو لوگ مسلمان ہو گئے، رب نے چاہا تو لوگ کافر ہو گئے. تو بندے کی تو مرضی نہیں رہی، تو پھر عذاب کیوں ہو رہا ہے، جنت کیوں مل رہی ہے؟ تو اس کا جواب آپ بڑی اچھی طرح سے ذہن میں بٹھا لیں، اور یہ ساری زندگی آپ کو یہ مسئلہ یاد رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کے کفر کا فیصلہ کیا ہے ان کا کفر اپنا اختیاری ہے، کفر کو انہوں نے خود اختیار کیا ہے. لیکن یہ جو رب حائل ہوا ہے نا، یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم ازلی سے اس کے کفر کو جانا. اللہ تعالیٰ کا علم ازلی ہے اور وہ ہمیشہ سے ہے اور ابد تک، ازل سے ہے اور ابد تک. اللہ کا علم کبھی بھی کسی وقت بھی معدوم نہیں ہوتا، ختم. وہ ہر شے کو جانتا ہے، ذرے ذرے کو جانتا ہے. تو فرمایا اس نے اپنے علم سے یہ جان لیا کہ اس بندے کو میں اختیار تو دوں گا لیکن یہ بندہ مسلمان نہیں ہوگا. اختیار اس کا اپنا ہے. یہ جو رب بیان فرما رہے یہ اپنے علم ازلی کے ساتھ بیان فرما رہے. اس لیے جب خود اختیار کے ساتھ ایمان لایا، خود اختیار کے ساتھ کفر کیا، تو پھر ایمان والوں کو جنت ملے گی اور کافروں کو جہنم ملے گی. اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندے کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے. اور میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دعا کیا کرتے تھے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ام المؤمنین، مومنوں کی ماں، حضور کی زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی صحابی نے پوچھا کہ اے اماں جی، آپ کے پاس جب حضور ہوا کرتے تھے تو اکثر کس چیز کی دعا کیا کرتے تھے؟ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اکثر حضور میرے پاس جب ہوتے اور میرے پاس اکثر حضور یہ دعا کیا کرتے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو الٹنے پلٹنے والے رب میرے دل کو اپنے دین کے اوپر قائم فرما دے. اکثر دعا کیا کرتے تھے اور یہ دعا اکثر کرنی چاہیے. اور روایت کے آخر میں راوی نے پھر یہ آیت پڑھی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. دعا کی اے اللہ جب تو نے ہمیں ہدایت دے دی تو پھر ہمیں ہدایت سے محروم نہ کرنا. اور ایک وظیفہ ہے، ایک نسخہ ہے. ہر شخص چاہتا ہے نا خاتمہ ایمان پہ ہو جائے، اور خاتمہ ایمان پہ جس کا نہ ہو اس کے لیے کوئی خیر، نہ دنیا کی کوئی خیر ہے نہ آخرت کی کوئی. میاں صاحب کا شعر اکثر میں آپ کو سناتا ہوں اور مجھے لطف بڑا آتا ہے. وہ کہتے ہیں پانی پرہن سہیلیاں تے رنگا رنگ
گھڑے پریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے. جب خاتمہ ایمان پہ ہوگا تو پھر مزہ آئے گا نا. تو ہر شخص چاہتا ہے خاتمہ ایمان پہ ہو جائے. تو ایک نسخہ ہے, ایک وظیفہ ہے, اس کو پلے باندھ لے. ہر فرض نماز کے بعد جو بندہ یہ دعا اللہ کی بارگاہ میں مانگے, یہ سورہ آل عمران کی دعا ہے, 3 پارہ ہے, یہ دعا کرے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ. اے اللہ جب تو نے مجھے ہدایت دے دی تو پھر مجھے ہدایت سے پھیرنا نہیں, مجھے توفیق دے اسی کے اوپر خاتمہ ہو جائے. جو بندہ یہ دعا ہر نماز فرض نماز کے بعد پڑھے اللہ اس کو خاتمہ بالایمان عطا فرما دے گا. تو فرمایا اکثر دعا کیا کرتے حضور اے دلوں کو پلٹنے والے. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ حضور اکثر جب قسم کھایا کرتے نا تو فرماتے لا و مقلب القلوب, مجھے قسم ہے اس رب کی جو دلوں کو الٹنے پلٹنے والا ہے. یہ دلوں کو الٹنے پلٹنے کا جو معاملہ ہے یہ رب کے ہاتھ میں ہے. اور پھر فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے درمیان یہ سارا معاملہ ہے کہ وہ جیسے چاہتا ہے دل کو پھیر دیتا ہے. اب یہاں پہ ایک اور پھر اعتراض پیدا ہو گیا ہے. اعتراض کیا ہے؟ حدیث میں لفظ ہے کہ 2 انگلیوں کے درمیان ہے بندے کا دل. ادھر دیکھیں میری طرف, ایسے 2 انگلیوں کے درمیان ہے بندے کا دل اور اللہ جیسے چاہتا ہے اسے پھیر دیتا ہے. اب اعتراض یہ ہے کہ اللہ تو ہاتھ سے پاک ہے, اللہ تو انگلی سے پاک ہے, اللہ جسم سے, اللہ جہت سے پاک ہے, اللہ مکان سے, وہ تو ان چیزوں سے مبرہ ہے, تو پھر کیسے اس کی انگلی کا فرمایا؟ علماء نے فرمایا کہ اس سے مراد اس کا قدرت کی قوت ہے. فرمایا کہ اس کی قوت ایسی ہے قدرت کی کہ جب وہ کسی کے دل کو پھیرنا چاہے تو اتنا سا لگتا ہے کہ جیسے انگلیوں کو پھیرا جاتا ہے. بندہ کہتا نہیں ہے تو میری چیچیدی مار ہے. یہ ہمارے بچے چھوٹے کھیلتے ہوئے نا کہتے ہیں تو میری چیچیدی مار ہے. اے چیچی انگلی ہے نا, چھوٹی ماندے ہو نا, وہ کہتے ہیں تو چھوٹی انگلی کی مار ہے میری. کیوں؟ کہ میرے پاس طاقت اتنی ہے کہ وہ اتنی قوت والا ہے, وہ اتنے مرتبے والا ہے کہ وہ جب چاہے کسی کے دل کو پلٹ دے تو پھر وہ اس کے لیے تو جیسے بندہ 2 انگلیاں ہلاتا ہے اس کے لیے تو اتنا بھی کام نہیں ہے. تو فرمایا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. اور فرمایا سنو وہی دلوں کو پلٹنے والا ہے اور اسی کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے, اسی کی طرف تم بلائے جاؤ گے, اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. پھر فرمایا آیت نمبر 25 میں وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً. فرمایا ڈرتے رہو اس عذاب سے, ڈرتے رہو اس عذاب سے کہ صرف اور صرف وہ عذاب ظالموں کو نہیں پہنچے گا. جب عذاب آئے گا تو پھر فقط ظالم کو نہیں پہنچے گا بلکہ جو نیک لوگ ہوں انہیں بھی لے ڈوبے گا, انہیں بھی لے جائے گا. جب پانی آتا ہے, جب سیلاب آتا ہے تو پانی دیکھتا ہے کون امیر ہے کون غریب ہے, کون ماڑا ہے کون تگڑا ہے. اللہ فرماتا ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً, ڈرو اس عذاب سے کہ جب وہ آ جائے تو پھر ظالم کے ساتھ ساتھ نیک بھی مارا گیا, یہ بھی ختم ہو گیا. مجمع الزوائد کی ایک روایت ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے صحابہ پرانے زمانے میں ایک بستی ایسی تھی کہ اللہ نے فرشتے کو حکم دیا کہ جا اس بستی کو الٹ کے آ. تو فرشتہ حاضر خدمت ہوا, اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرنے لگا تو اس نے دیکھا کہ اس بستی میں ایک نیک بندہ ہے, ایک تہجد گزار, ایک ذکر کرنے والا. دوبارہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا فرشتہ, یا الہ العالمین وہاں تو تیرا ایک نیک بندہ رہتا ہے اور اس بستی کو برباد کر دوں, اسے بھی ساتھ الٹ دوں؟ تو اللہ نے فرمایا ہاں اسے بھی الٹ دو. کیوں؟ کہ جب میری نافرمانی معاشرے میں عام ہو گئی تو یہ تسبیح تو پھیرتا رہا, میرا ذکر تو کرتا رہا, لیکن کبھی غیرت کی وجہ سے اس نے میرے لیے کسی بندے سے غصہ ہی نہیں کیا, کسی سے ناراض ہی نہیں ہوا کہ یار تو بدکاری پھیلا رہا ہے, یہ تو برائی پھیلا رہا ہے. اور جس معاشرے میں بدکاری اور برائی عام ہو جاتی ہے پھر اس معاشرے میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ نیک کون ہے اور بد کون ہے, بلکہ جب عذاب آتا ہے نیک بھی رگڑے جاتے ہیں اور بد بھی رگڑے جاتے ہیں. ایک حدیث پاک ہے, صحاح میں حدیث موجود ہے, حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا, یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ مکرمہ ہے, مومنوں کی ماں. انہوں نے ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو باہر نکلتے ہوئے دیکھا
اور فرماتی ہیں کہ میں نے حضور کو دیکھا تو حضور گھبرائے ہوئے تھے، حضور کا رنگ سرخ ہوا تھا، اور میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی یہ حالت کیوں ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہلاکت ہے عربوں کے لیے، یہ جو بالکل قریب آ رہی ہے اس بات سے ہلاکت ہے۔ کیا چیز قریب آ رہی ہے؟ فرمایا قریب یہ آ رہا ہے کہ ان کے درمیان برائی ہوگی، ان کے درمیان بدکاری ہوگی، لیکن ان کے ماتھے پہ تو سلوٹ بھی نہیں آئے گی۔ پھر حضرت زینب بنت جحش نے کیا سوال کیا حضور سے، انہلکنا یا رسول اللہ، حضور جب عذاب آ جائے گا، جب اللہ کا حکم آ جائے گا تو پھر ہم لوگ بھی درمیان میں مارے جائیں گے؟ ہم جو نیک ہیں، ہم جو نیکی کرنے والے ہیں، ہم جو تہجد پڑھنے والے، نماز پنجگانہ پڑھنے والے، ذکر و اذکار کرنے والے، تو جب وہ عذاب آ جائے گا تو ہم بھی ملیا میٹ ہو جائیں گے؟ قال نعم، حضور نے فرمایا ہاں، جب تمہارے معاشرے میں بدکاری عام ہو جائے اور پھر عذاب آ جائے، پھر یہ نہیں دیکھا جاتا نیک کون تھا بد کون تھا، اللہ پوری پوری بستی کو الٹا کے رکھ دیتا ہے۔ تو فرمایا ڈرو اس وقت سے کہ جب تمہارے اوپر اجتماعی بدکاری کی وجہ سے عذاب آ جائے، اللہ کا حکم آ جائے، تو پھر کوئی تمیز نہیں ہوگی، صرف ظالم نہیں مارے جائیں گے بلکہ وہ سب کے سب مارے جائیں گے، جو نیک ہوں گے جو بد ہوں گے۔ میں اس معاشرے کی اگر بات کروں تو آج اس معاشرے کے اندر کیا لوگ یہ نہیں کہتے او کوئی جتھے لگا لگا رہن دو جی، کہتے ہیں؟ یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یہ رسول اللہ کی حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ حضور نے فرمایا جب کوئی معاشرہ اجتماعی بدکاری پہ آمادہ ہو جائے تو پھر اس پہ عذاب آتا ہے، نیک بھی مارے جاتے ہیں اور بد بھی۔ تو پھر کیا یہ جملہ کہنا ٹھیک ہے کہ جو جدھر لگا ہوا ہے لگا رہے؟ یہ بات ہمیں زیب نہیں دیتی، بلکہ ہمیں کیا حکم ہے؟ فرمایا مرو بالمعروف ونہو عن المنکر، فرمایا تمہارا کام یہ ہے کہ تم نیکی کا حکم دیتے رہو اور برائی سے روکتے رہو، اور فرمایا من رآ منکم منکرا فلیغیر بیدہ، فرمایا تم میں سے جو برائی دیکھے پہلا حق اس کا یہ ہے کہ برائی کو ہاتھ کے ساتھ ختم کرے، تلوار کے ساتھ ختم کرے، طاقت کے ساتھ ختم کرے۔ پھر فرمایا فمن لم یستطع فبلسانہ، اور اگر ہاتھ کے ساتھ برائی کو ختم کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تو پھر زبان کے ساتھ ختم کرے، زبان سے احتجاج تو کرے نا کہ یہ تو برا کام کر رہا ہے۔ اور پھر فرمایا فمن لم یستطع فبقلبہ، فرمایا اگر ہاتھ کے ساتھ ختم کرنے کی طاقت بھی نہیں، زبان کے ساتھ احتجاج کرنے کی طاقت بھی نہیں، تو پھر کم از کم یہ ہے کہ دل کے اندر برائی کو برا جانے۔ اور پھر فرمایا ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا کمزور سا حصہ ہے۔ کون سا حصہ ہے؟ میں اور آپ اپنے دل میں ابھی اپنے گریبان میں جھانکے یہیں پہ بیٹھے ہوئے کہ ان تین درجوں میں سے ہم کہاں پڑے، ہم کدھر ہیں، ہم کہاں پہ کھڑے ہیں؟ کیا ہم ہاتھ سے روک رہے ہیں اس کو؟ ہمارے پاس ایک طاقت ہے، میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ کہیں نا کہ میرے پاس طاقت کوئی نہیں تو یہ بات جھوٹ ہے۔ ہمارے پاس ایک طاقت ہے اور وہ ہمارے پاس اپنے ووٹ کی طاقت ہے کہ نہیں؟ ہر شخص کے پاس ووٹ کی طاقت ہے۔ ہم چاہیں تو اپنے ووٹ کے ذریعے سے ظالم کو اپنے معاشرے کی رہنمائی دینے سے روک سکتے ہیں، ہمارے پاس یہ طاقت ہے۔ ہم چاہیں تو اچھے بندے کو ووٹ دے کے کامیاب کر کے وزیر اعظم، کیا ہم کر رہے ہیں یہ کام؟ بولیں ہاں نہ تو کریں، میں ہی سجدہ صاحب کر لیتا ہوں۔ کر رہے ہیں ہم یہ کام؟ اچھا، دوسرا کام یہ تھا کہ زبان کے ساتھ احتجاج کرتے، تو کیا میں اور آپ زبان کے ساتھ برائی کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، یا صرف یہی کہہ رہے ہیں کہ جو جدھر لگا ہوا ہے لگا رہے، ہمیں کیا ہے، ہمیں کسی سے کیا غرض ہے، اس کا اپنا فعل ہے میرا اپنا فعل ہے؟ یہ عجیب طرح کی باتیں ہیں۔ کیا ہم اس درجے میں ہیں؟ پھر فرمایا کہ برائی کو دل میں برا جانو، کیا ہمارے اندر یہ بات موجود ہے؟ اور اگر یہ بات دل میں برا جاننے والی موجود ہے تو پھر آپ کو حضور نے بتایا ہے کہ ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا کمزور سا حصہ ہے۔ کمزور سا مکان کمزور ہو نا تو ہم کمزور مکان پہ راضی نہیں، بولے راضی ہیں؟ سارے نہیں بول رہے نہیں۔ اب تو جن کے کچے تھے انہوں نے بھی وہ ختم کر کے پکے کر لیے کہ نہیں کر لیے؟ اگر بارش ہوتی ہے تو چوندے نے تاں پکے کیتے ہیں جی۔ اگر گاڑی کمزور ہو جائے تو کمزور گاڑی پہ گزارا ہو سکتا ہے؟ کپڑے چھج جائیں پھٹ جائیں، کمزور کپڑوں پہ گزارا ہو سکتا ہے؟ کتنے سمجھدار ہیں ہم،
نہ کچے مکان میں گزارا، نہ کچی اور کمزور جو ہے وہ گاڑی پہ گزارا، نہ کچے اور کمزور کپڑوں پہ گزارا، کچے اور کمزور ایمان پہ گزارا کر لیا ہے۔ اس لیے فرمایا یہ ہو سکتا نہیں ہے، جب تمہارے اندر ظالم لوگوں کو عذاب پہنچے گا تو سنو پھر جو لوگ نہیں روکتے پھر ان تک بھی عذاب پہنچ جائے گا۔ اس لیے سب سے پہلے اپنی طاقت کو استعمال کرو، ووٹ کی طاقت کو۔ میں آپ کو بار دیگر یہ بات کہتا ہوں کہ اپنے ہاتھ کی جو آپ کے یہ انگوٹھے کی طاقت ہے، یہ بہت بڑی طاقت ہے، اس کو آپ استعمال کریں، اور کوئی ایسا بندہ اس کو آپ ووٹ نہ دیں جو رسول اللہ کا وفا شعار نہ ہو اور حضور کا مطیع نہ ہو۔ جو بندہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وفادار نہیں ہے وہ میرا اور آپ کا وفادار ہے؟ اگر یہ نہیں ہے تو پھر زبان کے ساتھ احتجاج کرتے رہو۔ اگر کوئی احتجاج کر لے تو یہ نہ کہا تو نہیں جی مولویاں دا دماغ خراب ہے، سڑکاں بند ہو گئی ہیں تو ساڑھے کاروبار بند ہو گئے، یہ کیا بات ہے، یہ کون سا تماشا ہے؟ پھر فرمایا تیسرا کام یہ ہے کہ دل میں کم از کم، اور یہ کون سا ایمان ہے؟ کون سا؟ سارے بولے ذرا، کون سا؟ کمزور سا ایمان ہے یہ، برائی میں کو صرف دل میں برا جاننا۔ اس لیے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن ایسے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تکیہ کیا ہوا ہے اور ٹیک لگا کے بیٹھے اور حضور ارشاد فرما رہے ہیں، فرمایا میرے صحابہ، بنی اسرائیل کے علماء اس بات کی وجہ سے برباد ہو گئے کہ وہ لوگوں کو ایک دن برائی سے روکتے تھے اور دوسرے دن انہی کے ساتھ اس برائی میں شامل ہو جاتے ہیں۔ کیا خیال ہے ان مولویوں کے بارے میں جو رات کو چھپ چھپ کے ڈرامے اور فلمیں دیکھیں اور سویرے ممبر پہ بیٹھ کے لوگوں کو نہیں ہے، جائز نہیں ہے، تو ان کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ حضور کیا فرما رہے ہیں؟ بنی اسرائیل کے علماء، بنی اسرائیل کے مولوی، فرمایا یہ ایک دن برائی سے منع کرتے تھے اور دوسرے دن اسی برائی میں جا کے شامل ہو جاتے تھے۔ ہوا کیا پھر ان کے ساتھ؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے بنی اسرائیل کے مولویوں پر لعنت فرمائی ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ٹیک لگائی تھی، حضور نے ٹیک چھوڑ دی، فرمایا لا واللہ، اللہ کی قسم ہے ہرگز ایسا نہیں ہوگا، میری امت کے علماء تم لوگوں کو اچھائی کا حکم دیتے رہنا، برائی سے روکتے رہنا، اگر تم نے یہ کام نہ کیا تو پھر تمہارے اوپر بھی اسی طرح لعنت کی جائے گی جس طرح بنی اسرائیل کے علماء پہ کی گئی ہے۔ یہ علماء کا کردار ہے۔ آج سارے معاشرے میں، ویسے اگر کہوں نا میں یہ بات، تو یہ بات حق بجانب ہے کہ لوگوں کو اب علماء کی ضرورت ہی کوئی نہیں، لوڑ ہی کوئی نہیں۔ پچھلے دنوں میں ایک محفل میں ہم بیٹھے ہوئے تھے مجلس میں، تو مجھے ایک ساتھی کہنے لگے آپ کیا کرتے ہیں؟ تو میں نے کہا بس جی فارغ رہتا ہوں۔ کہتے ہیں فارغ رہنے والے لگتے تو نہیں آپ، تو بتائیں کیا کرتے ہیں؟ تو میں نے کہا جی صبح کے وقت بچوں کو پڑھاتا ہوں اور جو ہے وہ زور کے بعد میں خود پڑھنے چلا جاتا ہوں، مفتی کورس کر رہا ہوں۔ تو مجھے کہنے لگے او چھوڑے جی کیا ضرورت ہے، تھوڑا سا نا مزاح کی صورت میں کہنے لگے چھڑو کی لوڑ ہے مفتی بنن دی، تو انہوں نہیں پتا اس معاشرے سارے ہی مفتی نے، سارے ہی۔ وہ عربی آیا تھا نا ایک پاکستان میں، تو واپس جا کے لوگوں نے پوچھا کیسے ہیں پاکستانی، اس نے کہا کلو پاکستانی مفتی و طبیب، سارے پاکستانی مفتی بھی ہیں اور ڈاکٹر بھی ہیں، سب کا یہی حال ہے۔ تو مجھے کہتے ہیں کہ وہ سارے مفتی ہیں، آپ نے کیا کرنا ہے؟ تو میں نے بات کو ذرا ہنس کے ٹال دیا، مجھے یہ پتا ہے کہ لوگ عزت کرتے ہیں، لوگ احترام کرتے ہیں، لوگ احترام، مجھے یہ بات کا پتا ہے۔ میں نے ہنس کے بات کو ٹال دیا۔ تو تھوڑی دیر کے بعد اسی محفل میں بیٹھے ہوئے ایک صاحب نے نا مجھ سے مسئلہ پوچھا۔ ابھی میں بولا نہیں تھا کہ پاس ایک حاجی صاحب بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے مسئلہ بتانا شروع کر دیا۔ جب وہ خاموش ہوئے نا تو وہ صاحب جو میرے ساتھ گفتگو کر رہے تھے میری طرف مسکرا کے دیکھ کے کہنے لگے ہن دسو تہاڈی لوڑ ہے؟ جی لوگ اب کہتے ہیں لوڑ ہی کوئی نہیں، اب تو ضرورت ہی کوئی نہیں۔ لیکن یہ علماء کا کردار ہوتا ہے، یہ علماء کا کردار اگر اسی طرح سے رہے، حضور فرماتے ہیں علماء تمہاری عزت رہے گی۔ اور اگر تم نے بنی اسرائیل کے مولویوں جیسا کام کیا اور لوگوں کے ساتھ خود جو ہے وہ رات کو چھپ چھپ کے انٹرنیٹ چلانے لگے اور فلمیں ڈرامے دیکھنے لگے، تو پھر تمہارا بھی وہی حال ہوگا جو بنی اسرائیل کے مولویوں کا حال ہوا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جب عذاب آ جائے گا تو یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کون ظالم ہے کون نہیں ظالم، پھر ظالم بھی رگڑے جائیں گے اور نیک بھی رگڑے جائیں گے۔ پھر فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، یاد رکھو خوب جان لو کہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے، اللہ کا عذاب الیاذ باللہ تعالی، استغفر اللہ العظیم۔ پھر فرمایا وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ
وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ یہ آیت نمبر 26 ہے۔ اس لیے فرمایا کہ یاد کرو اے رسول اللہ کے صحابہ، یاد کرو وہ وقت جو تم بڑے کمزور تھے جب، اور زمین کے اوپر تم اپنے آپ کو کمزور سمجھتے تھے، اور تمہیں یہ خوف ہوتا تھا کہ نہ جانے کس وقت کوئی آئے اور ہمیں ملیا میٹ کر دے۔ اور پھر فرمایا فَآوَاكُمْ، ہم نے تمہاری مدد فرمائی، وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اور اپنی مدد کے ساتھ تمہیں عزت عطا فرمائی، اور وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے پاکیزہ چیزوں میں سے تمہیں رزق عطا فرمایا، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔ کتنی نعمتیں گنوائیں، تم کمزور تھے تمہیں طاقت دی۔ مکے میں مسلمانوں کا کیا حال تھا؟ جب ابو جہل کا دل کرتا آ کے حضرت بلال کو مارنا شروع کر دیتا، جب دل کرتا امیہ کا حضرت زنیرہ کو مارنا شروع کر دیتا، جب کافر کا دل کرتا حضرت عمار بن یاسر کو مارنا شروع کر دیتا۔ یہ کمزور حالت تھی۔ فرمایا تم کمزور حالت میں تھے، اور جس کا جی چاہے تمہیں آ کے مارے، جس کا جی چاہے تمہیں آ کے پیٹے۔ پھر فآواکم، پھر ہم نے تمہیں ہجرت کے لیے مدینے کی راہ دکھائی، اور پھر تمہیں رزق بھی دیا تاکہ تم شکر گزار۔ اس آیت میں ہمیں سبق یہ ملا کہ جب اللہ کی نعمتیں ہمارے اوپر ہوں تو پھر ہمیں شکر کرنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کی نعمتیں برسے تو کیا کرنا چاہیے؟ سارے بولے کیا کرنا چاہیے؟ شکر کرنا چاہیے۔ اور جس دن شکر کرنے کا دن ہوتا ہے اس دن ہمیں پھر ڈٹ کے شکر کرنا چاہیے۔ نعمت عطا کرے نا رب تو بندے کا کام ہے شکر کرے۔ ویسے عام دنوں میں ہم دن میں کتنی نمازیں پڑھتے ہیں، کتنی فرض ہیں؟ بولیں، لگتا پڑھتے نہیں، سارے بول دے نہیں، 5 ہی نا جی۔ لیکن عید کے دن کتنی نمازیں ہیں جی؟ جنہوں نے 5 آکھیا انہوں نے کیوں آکھیا ہے؟ 6 نمازیں ہیں عید کے دن۔ کتنی؟ 5 نمازیں فرض اور 1 عید کی نماز واجب نماز ہے۔ یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس دن اللہ تعالیٰ بندے کے اوپر اپنی نعمتیں فرماتا ہے، تو فرمایا تمہارا شکر کا دن ہے، آج 5 نہیں 6 نمازیں پڑھو۔ جب شکر ہو تو زیادہ عبادت کرو۔ جس دن بچے کی شادی کا دن ہو تو یہ شکر کرنے کا دن ہے کہ نہیں؟ بولے، اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا، بیٹا جوان ہوا، پھر آپ نے اس کو پالا پوسا، بڑا کیا، پڑھایا، علم سکھایا، آج اس قابل ہوا، آپ اس کو بیانے جا رہے ہیں، شادی کرنے جا رہے ہیں۔ نعمتیں ہیں کہ نہیں؟ شکر کرنا چاہیے کہ نہیں؟ اچھا کہ انج کرتے ہیں بندے شکر اللہ دا، ڈھول بجا کے انجی کر لے، براتاں دے اتے بچیاں نو پھول پھڑائے، تسی جا کے سٹو، مڈے نہیں سٹ سکتے، پھول سٹ سکتے ہیں کہ نہیں؟ آج کے بعد اپنی شادیوں پہ بیاہوں پہ یہ بات ارادہ کر لیں آج کہ بچیاں پھول نہیں پھینکیں گی، مردوں کے اوپر بچے پھول پھینکیں گے۔ ہو سکتا ہے ایسے؟ ڈر گئے ہو نال ہی سارے ہی؟ ہو سکتا ہے نا ایسے ہی؟ ایسے ہی ہو، اور ایسے یہ اچھا ہے۔ فرمایا جس دن بندے کے اوپر نعمتیں زیادہ ہوں اس دن زیادہ شکر ادا کرنا اس کے اوپر واجب ہے اس کے اوپر۔ اس لیے یہ نعمتیں گنوائی ہیں تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔ فرمایا اگر تم شکر ادا کرو گے تو نعمتیں زیادہ کر دوں گا اور دے دوں گا، اور اگر کفران نعمت کرو گے، تم شکر ادا نہیں کرو گے تو پھر سنو میرا عذاب بڑا سخت ہے، میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کو لا کے فقیر بنا دیا ہے۔ یہ میرے رب کی قدرت ہے نا، تو فرمایا شکر ادا کرو۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون۔ فرمایا اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہیں کرنی۔ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت، قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت یہ ہے کہ اللہ کا حکم ہی نہ مانا جائے۔ اس نے حکم دیا نماز پڑھو، نماز نہ پڑھی جائے تو یہ اللہ کے ساتھ خیانت ہے۔ رسول اللہ کی سنتوں کو نہ اپنایا جائے تو یہ رسول اللہ سے خیانت ہے یہ۔ پھر فرمایا وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ، اور اپنی امانتوں میں بھی خیانت۔ امانتیں حفاظت کے ساتھ رکھو، سنبھال کے رکھو، اور جب سپرد کرنے کی باری آئے تو پھر اس کے اہل لوگوں کو سپرد کرو۔ جی کیا معیار ہے ہمارا ہر معاملے میں؟ میں اس پہ بڑی بڑی لمبی باتیں آپ سے کر چکا ہوں پہلے اور پھر بھی کرتا رہوں گا۔ مجھے بتائیں نا کہ کیا معیار ہے ہمارا۔ میں آسان سادہ سی مثال دیتا ہوں کہ ہم نے بیعت ہونا ہو، پیر پکڑنا ہو، تو پھر ہمارا کیا معیار ہے؟ ہمارا معیار یہ ہے کہ پیر صاحب کے بال لمبے ہونے چاہیے، یا بڑے آستانے کا کچھ صاحب زیادہ ہونا چاہیے، اور ہم جا کے وہاں پہ بیعت ہو جائیں گے، بس یہ ہمارا معیار ہے۔ اور جو معیار اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے وہ معیار ہی نہیں، تو پھر فرمایا کہ یہ خیانت ہے، اور اپنے معاملات میں خیانت
مت کرو اپنے معاملات میں. جو جاہل آئے پیر بن کے بیٹھ جائے، اس قوم کو کیا لگے؟ یہ قوم تو کہتی ہے بس ٹھیک ہے، نوٹ نشاور ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جیڑے پیر کو چوکھا پیسہ ہے وہ پیر وڈا پیر ہے جی. اور اب تو اگر وزیر جائے تو پھر اس کی گاڑیوں کی لائن دیکھیں، اور اگر پیر جائے تو اس کی گاڑیوں کی لائن دیکھیں، تو کوئی فرق نظر آتا ہے آپ کو؟ عجیب سا تماشا ہے. معیار ہے ہر چیز کا. فرمایا ہر چیز کا معیار رکھو، امانت ان کے سپرد کرو کہ جو اس کے اہل لوگ ہیں. فرمایا کہ امانتوں میں خیانت. میں پچھلے دن ایک صاحب کو سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ ایک ولی اللہ کا نام لیا، ہمارے پاکستان میں ہے، ان کا بڑا تذکرہ ہے، دین کے لیے ان کی بڑی خدمات ہیں، اور واقعتاً وہ اللہ کے ولی ہیں. تو میں ایک صاحب کو سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو بزرگ ہیں، ان کے گھر میں اگر کوئی پیدا ہو جائے تو یہی ولایت کی نشانی ہے، یہی ولایت کی دلیل ہے. دیکھیں کتنے ہم تنگ نظر لوگ ہو چکے ہیں اور ذہنی غلام ہو چکے ہیں. کہتے ہیں جو اس ولی اللہ کے گھرانے میں پیدا ہو وہ اس کا نشانی ہے کہ یہ ولی ہے. تو میں نے کہا کیا خیال ہے آپ کا پھر حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کے بارے میں؟ حضرت نوح اللہ کے پیغمبر نہیں ہے؟ اور صحاح میں حدیث موجود ہے، رسولوں میں جن رسولوں کا 5 رسولوں کا مقام بلند ہے نا، ان میں نام ہے حضرت نوح علیہ السلام کا. لیکن حضرت نوح علیہ السلام کا اپنا بیٹا، اللہ نے فرمایا اس کو غرق کر دوں گا. حضرت نوح نے کہا یا اللہ یہ تو میرا بیٹا ہے. فرمایا اے نوح یہ تیرا بھی نافرمان ہے، میرا بھی نافرمان ہے، یہ تیرا ہے ہی نہیں، یہ تیرا ہے ہی. تیرا تو وہ ہے جو اللہ کا بھی فرما بردار ہے اور تیرا بھی فرما بردار ہے، تو یہ تیرا نہیں ہے. اگر حضرت نوح علیہ السلام کے گھر میں پیدا ہونے والا بیٹا ولی نہیں ہو سکتا تو یہاں پہ کون سی دلیل آپ دے رہے ہیں؟ یہ کیا معیار ہے آپ کا؟ اور پھر مجھے بتائیں نا، حضرت یعقوب علیہ السلام کے گھر میں پیدا ہونے والے وہ 12 کے 12 سارے نبی تھے کہ اکیلے حضرت یوسف تھے؟ بولیں. وہ باقی 11 حضرت یعقوب کے بیٹے نہیں تھے؟ نبی نہیں ہے حضرت یعقوب اللہ کے؟ تو کہا نہیں یہ معیار نہیں ہے. معیار کیا ہے؟ معیار بناؤ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو متقی ہیں، جو پرہیزگار ہیں، جو ایمان والے ہیں، ان کو اپنا رہنما بناؤ، ان کو اپنا پیشوا بناؤ. اور آج کل تو اللہ معاف کرے آستانوں پہ بھی ولی عہدی شروع ہو گئی ہے. پہلے یہ اعلان ہو جاتا ہے کہ ساڑھے آستانے دا فلانا ولی عہد ہے. بھئی آپ فقیری کر رہے ہیں کہ بادشاہت کر رہے ہیں؟ اعتراض بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ باتیں غلط کر رہا ہوں میں؟ جی صحیح کر رہا ہوں نا؟ آپ تھوڑا تھوڑا چلیں، ساری ہلا دیں تھوڑا تھوڑا، مجھے سمجھ تو آئی نا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں. اب ولی عہدی آستانوں پہ بھی شروع ہو گئی ہے. ابھی پیر صاحب دنیا پہ موجود ہے تو کہتے ہیں یہ میرا پتر ولی عہد ہے. یہ بادشاہت ہے کہ فقیری ہے؟ حضرت صدیق اکبر کے پلے کا ہے کوئی اس امت میں؟ افضل الخلق بعد الانبیاء حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہلے خلیفہ مسلمانوں کے. حضرت ابوبکر صدیق نے اپنا ولی عہد بنایا ہے بیٹے کو؟ بولیں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا حضرت عبداللہ ابن عمر، یہ وہ نوجوان ہے جس کو میرے حضور نے فرمایا رجل صالح، یہ تو بڑا نیک بندہ ہے. یہ حضرت عبداللہ ابن عمر ہے. لیکن حضرت عمر نے اپنا ولی عہد اپنے بیٹے کو بنایا ہے. کس کو بنایا ہے؟ بولیں. لے لیں آپ بھی تھوڑا سا نام لے لیں ان کا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور حضرت عثمان غنی نے اپنے بیٹے کو ولی عہد بنایا ہے. کون ان کے بعد خلیفہ بنے؟ حضرت علی مولا کائنات شیر خدا. اور پھر حضرت مولا کائنات نے اپنی زندگی میں اپنے بیٹے امام حسن اور امام حسین دونوں میں سے کسی کو ولی عہد بنایا ہے. بلکہ حضرت علی کا جب وصال ہونے لگا، شہادت کا وقت قریب تھا، تو لوگوں نے کہا حضرت کس کی بیعت کریں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جس کی مرضی ہے بیعت کر لو. لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کے بیٹے امام حسن کی بیعت کر لیں. تو آپ نے فرمایا نہ حکم دیتا ہوں نہ روکتا ہوں، اگر تم چاہو تو بیعت کر لو، نہ چاہو تو. جب مولا علی نے اپنا ولی عہد نہیں بنایا، ابو بکر صدیق نے نہیں بنایا، فاروق اعظم نے نہیں بنایا، عثمان غنی نے نہیں بنایا، حضرت امام حسن نے نہیں بنایا، تو آج کے آستانے یہ ولی عہدی شروع کر رہے ہیں. بیٹا جیسا بھی ہو، میں آپ کو بتاتا ہوں، جب ولی عہدی کے معاملے پہ لوگ حکمران بنتے ہیں نا، جب مسند پہ بیٹھتے ہیں تو وہ یزید والی حرکتیں کرتے ہیں. یہ پہلا بندہ تھا جو بغیر میرٹ کے اور بغیر معیار کے مسند پہ بیٹھا، اور جب میرٹ کے بغیر لوگ مسندوں پہ بیٹھ جاتے ہیں اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نواسہ رسول کا سر کاٹ کے نیزے پہ چڑھا دیا جاتا ہے. یہ ہوتا ہے. فرمایا نہیں اپنی امانتوں میں خیانت نہیں کرنی ہے اور اپنی امانتوں کو سنبھال کے رکھنا ہے. پھر فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ. فرمایا خوب جان لو تمہارا مال اور تمہاری اولاد یہ آزمائش ہے. کیا ہے؟
مال اور اولاد دونوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ آزمائش ہے. اور میرے کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک بچہ لایا گیا، حضور نے اس کو گود میں اٹھایا تو حضور نے فرمایا انہو مجبنۃ و مبخلۃ، فرمایا یہ جو اولاد ہوتی ہے نا، اولاد یہ انسان کو بخیل بھی کر دیتی ہے، بزدل بھی کر دیتی ہے. اولاد بندے کو بڑا تگڑا بڑا جری جوان ہوتا ہے بندہ، لیکن جب اولاد ہو جاتی ہے تو پھر تھوڑا کمزور. ہم نے دیکھا ہے کہ وہ پانی کی طرح بہتا ہے جس کی اولاد ہوتی ہے. تو فرمایا کہ یہ جو مال ہے، یہ جو اولاد ہے، یہ آزمائش ہے. اس آزمائش میں جب تم کامیاب ہو جاؤ، میں وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، جب اس آزمائش میں تم کامیاب ہو جاؤ، مال حلال رستے سے کماؤ، حلال جگہ پہ لگاؤ، اور اولاد کو اچھی تربیت دو اور ان کو اچھائی کا درس دو، پھر وہ نیکی کے پہ قائم رہیں، تو پھر فرمایا کہ تمہارے لیے اللہ کی بارگاہ میں بڑا عظیم اجر ہے. 28ویں آیت ہے. آج 28 آیتیں پوری ہوئی. مزید وقت نہیں ہے کہ میں گفتگو کو جاری رکھوں. آج انہی الفاظ میں اپنی گفتگو سمیٹ رہا ہوں.